بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ کفالہ کا نظام کہلانے والے ان قواعد و ضوابط میں نرمی کرے گا جو آجروں کو تقریباً 1 کروڑ تارکین وطن ملازمین کی زندگیوں پر کنٹرول فراہم کرتے ہیں۔ ان اصلاحات کے بعد نجی شعبے کے ملازمین آجر کی مرضی کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل بھی کر سکیں گے اور ملک چھوڑ بھی سکیں گے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کام کے ماحول کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ کفالہ یعنی اسپانسرشپ کا موجودہ نظام ملازمین کے استحصال کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ایک کارکن نے ان اصلاحات کو اہمیت کا حامل قرار دیا، مگر انہوں نے کہا کہ اس نظام کے کچھ حصے اب بھی برقرار ہیں۔ انہوں نے اس نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ کفالہ کا نظام ہے کیا۔ سعودی عرب میں رائج اس نظام کے تحت سعودی شہری اپنے ملک میں روزگار کے سلسلے میں آنے والے غیر ملکی شہریوں کو اسپانسر کرتے ہیں، جسے کفالہ کہا جاتا ہے۔ اسپانسر کرنے کے بدلے سعودی شہریوں کو ایک مخصوص رقم فراہم کرنی پڑتی ہے۔ کفالہ نظام سعودی عرب میں گزشتہ 7 دہائیوں سے رائج ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والا غیر ملکی کارکن اپنے مالک کا پابند ہو جاتا ہے۔ اپنی ملازمت کے آغاز میں غیر ملکی کارکن اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاویزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادیوں کے گھروں میں کام کرنے والے ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوتا ہے۔ کارکن اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے۔ کفالہ کے نظام کے تحت بعض کفیل اپنے کارکنوں سے غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں اور غیر ملکی کارکنوں میں کفیلوں کے خلاف شکایات عام سننے میں آتی ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ جس مزدور اصلاحاتی اقدام کا اعلان کیا گیا ہے، اس کا نجی شعبے میں تعینات تمام غیر ملکیوں پر اطلاق ہوگا اور یہ مارچ سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ ملازمین اب ملازمت تبدیل کرنے یا چھوڑنے کے لیے اپنے آجر کی اجازت کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ آجر کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر بھی جا سکیں گے۔ یہ ملازمین اب براہ راست حکومتی خدمات کے لیے درخواست دے سکیں گے اور اپنے آجروں کے ساتھ ان کے معاہدے ڈیجیٹل ہوا کریں گے۔ نائب وزیر عبداللہ بن نصر ابو سنین نے ریاض میں رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا، اس اقدام کے تحت ہم ایک پرکشش لیبر مارکیٹ بنانا اور کام کی صورتحال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات سے ویژن 2030 کے مقاصد حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اعلان کردہ ویژن 2030 کا بنیادی مقصد ملکی معیشت کا انحصار تیل پر سے ہٹانا ہے، مگر ہیومن رائٹس واچ میں سینئر محقق روشنا بیگم نے بتایا کہ وزارت کا اعلان اہمیت کا حامل ہے اور غیر ملکی ملازمین کے کام کے حالات بہتر بنا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ کفالہ نظام کا مکمل خاتمہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر ملازمین کو اب بھی سعودی عرب میں داخلے کے لیے آجر کی ہی ضرورت پڑے گی اور آجروں کے پاس اب بھی ملازمین کے رہائشی پرمٹ کی تجدید یا کسی بھی وقت منسوخی کا اختیار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ملازمین اب بھی استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آجروں کے پاس اب بھی ان پر یہ طاقت ہوگی۔ اس کے علاوہ ان اصلاحات کا بظاہر تارک وطن گھریلو ملازمین پر اطلاق نہیں ہوتا، جو اس ملک کے کمزور ترین افراد میں سے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیومن رائٹس واچ نے دستاویزی ثبوت اکٹھے کیے ہیں کہ کیسے کئی آجروں نے گھریلو ملازمین کو آرام یا چھٹی کے بغیر کیسے طویل دورانیے تک کام کرنے پر مجبور کیا، انہیں اجرتوں سے محروم رکھا یا انہیں گھروں تک محدود رکھا۔ کچھ ملازمین جسمانی اور جنسی استحصال کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہزاروں غیر ملکی رجسٹرڈ ملازمین ہیں
اور حکام نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا کہ کیا وہ ان ملازمین کو اجازت دیں گے یا نہیں، جن میں سے کئی اپنی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود ہی دستاویزات سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیا وہ خود کو ریگولرائز کروا سکیں گے یا نہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کسی بھی سوال یا معلومات کے حصول کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔